السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس پنجم میں۔ آج ہم باب پنجم حسن معاملات و معاشرت، جس کا عنوان ہے بری عادات سے اجتناب، چغل خوری۔ آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے کہ بری عادات سے کیا مراد ہے اور چغل خوری کے متعلق قرآن کریم ہمیں کیا حکم دیتا ہے، چغل خوری کے کیا نقصانات ہیں۔ سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ سبق نمبر 3، بری عادات سے اجتناب، چغل خوری۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ چغل خوری کے معنی و مفہوم سے واقف ہو سکیں، چغل خوری کے متعلق وعید جان سکیں، چغل خوری کے انفرادی و اجتماعی نقصانات سے آگاہ ہو سکیں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو چغل خوری سے بچا سکیں۔ پڑھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو آمنے سامنے تانا دینے والا اور پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہو۔ چغل خوری۔ چغل خوری کے معنی ہے لگائی بجھائی کرنا، لوگوں کے درمیان فساد، لڑائی ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا چغلی کہلاتا ہے۔ چغلی کھانے والے کو چغل خور اور چغلی کھانے کے عمل کو چغل خوری کہتے ہیں۔ چغل خوری بہت بری عادت اور بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہے تو چغل خور اسے آگے پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں ایسا کہا ہے، جس کی وجہ سے دو افراد یا خاندانوں کے درمیان نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، بات لڑائی جھگڑے اور فساد تک جا پہنچتی ہے۔ چغل خوری بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چغل خوری کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ ترجمہ، اور آپ بات نہ مانے کسی ایسے شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا، بہت گھٹیا ہے، جو بڑا ہی عیب نکالنے والا، چغل خوری کرتا پھرتا ہے۔ چغل خوری اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب کا سبب بھی بنتی ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے، لیکن یہ تحفہ اور انعام چغل خور شخص کو نہیں ملے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خور کو سخت وعید سناتے ہوئے فرمایا، لا يدخل الجنہ قطات۔ ترجمہ، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے چغل خور انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چغل خوری انسان کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شامل کر دیتی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کسی کی چغلی کھاتا ہے تو اس کی بات مان کر اس کی تائید مت کریں، کیونکہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ دین اسلام چغل خوری کی مذمت ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے سد باب کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ قرآن مجید میں معاشرے میں پھیلنے والی جھوٹی باتوں اور افواہوں کے نقصانات سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ ہر بات پر یقین کرنے سے پہلے اس کی مکمل تحقیق کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو اور پھر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ چغل خوری کے نقصانات۔ چغل خوری کے انفرادی اور اجتماعی نقصانات درج ذیل ہیں۔ چغل خوری سے معاشرے میں اتحاد و اتفاق کی کمی ہو جاتی ہے۔ چغل خور لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، لوگ چغل خور سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ چغلی کھانے سے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہتا، چغلی کھانے سے دلوں میں نفرت اور لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ چغل خوری کی وجہ سے معاشرے کا امن و سکون تباہ ہو جاتا ہے اور فساد جنم لیتا ہے۔ چغل خور کو دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حاصل کلام، چغل خوری ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے خاندانی لڑائیاں اور دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس برائی کے خاتمے اور اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہر شخص کو اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے کسی کی چغلی کی جائے تو خاموشی سے سننے کے بجائے چغلی کرنے والے کو سختی سے منع کر دینا چاہیے اور اس کی بتائی ہوئی بات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ چغل خوری ایک ایسا گناہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انسان معاف نہ کر دے جس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی ہوگی۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم خود پر قابو رکھتے ہوئے کسی کی چغلی نہ کریں، لوگوں کی برائیاں بیان کر کے اپنے نامہ اعمال میں درج نیکیاں ضائع نہ کریں۔ ہمارا دین بھی ہمیں اس طرح کے منفی اور غلط رویے سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ چغل خوری سے بچ کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پڑھا کہ چغل خوری سے مراد یہ ہے کہ لگائی بجھائی کرنا، دو لوگوں میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے آپ کوئی بات کریں تو اس کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کو ریکنفرم کر لو، یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو اور تمہیں بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو چغل خوری سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں لگے کہ کوئی شخص ہم سے ایسی بات کر رہا ہے جو دوسرے شخص نے سر انجام نہیں دی تو آپ اس شخص سے ایک دفعہ کنفرم کریں تاکہ ہمیں شرمندگی سے بچا جائے اور جو تفرقہ ہے اور جو نفرت ہے وہ نہ پھیلے، وہ لڑائی جھگڑوں کا سبب نہ بنے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔